بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبہ، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا عنوان ہے صفت کی اقسام۔ جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، صفت کو بھی آپ نے پڑھا ہے اور صفت کی اقسام کو بھی پڑھا ہے، تو آج ہمارا کام اعادہ کرنا ہے۔ صفت کہتے ہیں کسی بھی خوبی یا خامی کو، یعنی جس چیز کی خوبی یا خامی بیان کی جا رہی ہو وہ صفت کہلاتی ہے۔ تو صفت کی کتنی اقسام ہیں؟ صفت کی 4 اقسام ہیں: صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی اور صفت مقداری۔ سوال نمبر 5 ہے کہ صفت کی ہر قسم کے لیے 4 مثالیں لکھیے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ عبارت سے صفت کی اقسام تلاش کر کے فہرست بنائیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ان کا تعارف کرواؤں گی کہ صفت کی اقسام کون کون سی ہیں، چونکہ آپ اعادہ کر رہے ہیں لیکن میں پھر بھی آپ کو اس کی دہرائی کرواتے ہوئے ان کی مثالیں دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ آسانی سے یہ کام کر سکیں۔ ہم نے دیکھا کہ صفت کی کتنی اقسام تھی؟ 4۔ صفت کی 4 اقسام ہیں اور اس کی پہلی جو قسم ہے وہ صفت ذاتی ہے۔ صفت جو کسی فرد یا شے کی ذات کی کوئی خوبی یا حالت ظاہر کرے وہ صفت ذاتی کہلاتے، یعنی کسی فرد یا شے کی ذات کی کوئی خوبی یا خامی بیان کرے تو وہ صفت ذاتی کہلائے گی، جیسے نیک لڑکا، چالاک لومڑی، خوبصورت منظر اور بڑا انسان۔ جیسے آپ کی بک میں، آپ کی کتاب میں انہوں نے کہا کہ آپ نے 4 صفت لکھنی ہے، یعنی کہ ان صفت کی اقسام کی آپ نے 4 صفتیں لکھنی ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ 4 صفت کون کون سی ہو گئی؟ نیک لڑکا، چالاک لومڑی، خوبصورت منظر اور بڑا انسان۔ اسی طرح دوسری جو صفت ہے صفت نسبتی، وہ صفت جو کسی خاص نسبت یا تعلق کی وضاحت کرے صفت نسبتی کہلاتی ہے، جیسے ایرانی قالین، پہاڑی بکرے، عربی کھجور، مصری تربوز۔ یعنی یہ کسی چیز کے ساتھ منسلک ہیں۔ قالین تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم ایرانی قالین کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی نفاست کیسی ہے، وہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، بہت نیٹ قالین ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے اور بہت پیارا لگتا ہے دیکھنے میں بھی۔ تو پہاڑی بکرے بھی ایک خصوصیت رکھتے ہیں، یعنی کہ پہاڑ پر جو پلتے ہیں بکرے وہ عام بکروں کی نسبت بہت مختلف ہوتے ہیں۔ اس طرح عربی کھجور کھانے میں بہت مزے کی ہوتی ہے، مصری تربوز بہت کھانے میں مزے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح صفت مقداری ہے، وہ صفت جو اسم کی مقدار، جسامت اور ناپ کو ظاہر کرے۔ تھوڑا سا پانی، بہت سے پھل، اتنا سا کھانا، ذرا سا وقت، یعنی اس میں مقدار بتائی جا رہی ہے کہ وہ کتنی ہو سکتی ہے۔ تھوڑا، بہت، اتنا اور ذرا ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مقداری صفت ہے۔ اور صفت عددی ہے، وہ صفت جو کسی اسم کی تعداد کو ظاہر کرے صفت عددی کہلاتی ہے۔ پہلا اصول: 5واں سبق 12 روٹیاں 3 دوست۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں 6واں سبق 10 روٹیاں 5 دوست، دوسرا اصول۔ ٹھیک ہے، یہ جو چیزیں جو ہمیں عدد بتاتی ہیں وہ صفت عددی کہلاتی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو صفت کی اقسام کی سمجھ آ چکی ہوگی: صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی اور صفت مقداری، جیسا کہ میں نے آپ کو ان کی مثالیں بھی بتائیں۔ صفت کی ہر قسم کے لیے 4 مثالیں لکھیے جس کی میں آپ کو دہرائی کروا چکی ہوں۔ اب سوال نمبر 5 کا دوسرا جز تھا: عبارت سے صفت کی اقسام تلاش کر کے فہرست بنائیے۔ جیسے سرد موسم میں گرم چائے کا اپنا ہی لطف ہے، تو اس میں سرد موسم اور گرم چائے یہ صفت ذاتی کی مثالیں ہیں۔ آگے ہے: عربی لوگ اس موسم میں کثرت سے مدنی کھجور اور ایرانی قہوہ استعمال کرتے ہیں۔ اب کیا ہے؟ عربی لوگ، یہ نسبت کر رہے ہیں نا کہ کون سے لوگ ہیں جو عرب سے تعلق رکھتے ہیں۔ عربی لوگ، مدنی کھجور اور ایرانی قہوہ، یہ تینوں جو الفاظ ہیں یہ صفت نسبتی ہیں۔ آگے ہے: درجن بھر کھجوریں اور سیر بھر قہوہ۔ کیا ہے؟ سیر تولا جاتا ہے نا، 1 کلو جیسے ہوتا ہے، اور درجن بھر یعنی 12، تو یہ دونوں عددی ہیں، سیر بھر بھی اور درجن بھر بھی، یہ دونوں صفت عددی ہیں۔ آگے صفت مقداری: اس دوران تھوڑا سا پانی اور کچھ کھانا بھی کھا لیتے ہیں۔ تھوڑا سا پانی اور کچھ کھانا، یہ دونوں چیزیں صفت مقداری ہیں، یعنی صفت مقدار کو ظاہر کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو صفت کی اقسام کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے تفویض کار انٹرنیٹ کی مدد سے نشان حیدر پانے والے شہداء کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے ان کا مختصر تعارف لکھیے اور ان کی تصاویر بھی چسپاں کیجیے۔ اب آپ نے انٹرنیٹ کی مدد سے نشان حیدر پانے والے شہداء کے بارے میں ان کا مختصر تعارف لکھتے ہوئے ان کی تصاویر بھی چسپاں کرنی ہے اور تعارف بھی لکھنا ہے، اور
اس تفویض کار کو آپ نے کاپی پر لکھ کر گروپ میں شیئر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو میں نے صفت کی اقسام کی دہرائی کروائی، آپ نے ان کی دہرائی کرنی ہے اور ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کے امتحان کی اچھی تیاری ہو سکے۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام بہت اچھے طریقے سے کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔